بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون صدق اللہ العظیم۔ ونادا اور پکاریں گے اصحاب الاعراف اعراف والے، رجالاً کچھ لوگوں کو، یعرفونہم جن کو وہ پہچان لیں گے، بسیماہم ان کی نشانیوں سے۔ قالوا وہ کہیں گے، ما اغنا عنکم کام نہ آئے تمہیں، جمعکم تمہارے لشکر، تمہاری جماعت، وما کنتم تستکبرون اور وہ جو تم تکبر کیا کرتے تھے۔ اہؤلاء الذین کیا یہ وہ لوگ ہیں، اقسمتم تم قسمیں اٹھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ اللہ ان کو نہیں پہنچائے گا اپنی رحمت، ادخلوا الجنہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم نہ تم پر خوف ہوگا، ولا انتم تحزنون اور نہ ہی تم غم زدہ ہوگے۔ ونادا اصحاب النار اور آگ والے پکاریں گے، اصحاب الجنت جنت والوں کو، ان افیضوا کہ تم بہا دو، انڈھیل دو، علینا ہم پر، من الماء کچھ پانی، او مما یا اس میں سے جو رزقکم اللہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ قالوا وہ کہیں گے، ان اللہ بے شک اللہ نے حرمہما ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، علی الکافرین انکار کرنے والوں پر۔ الذین اتخذوا دینہم وہ انکار کرنے والے جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو، لہوا کھیل، ولعبا اور تماشا، وغرتہم اور ان کو دھوکے میں مبتلا کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگانی نے، فالیوم پس آج کے دن، ننساہم ہم نے انہیں بھلا دیا، کما نسوا جیسا کہ انہوں نے بھلا دیا، لقاء یومہم ھذا ان کی آج کی اس ملاقات کو، وما کانوا اور وہ تھے، بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، یجحدون انکار کرتے۔ یہ آج کے درس کی 4 آیات کریمہ ہے۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں یہ بیان ہو چکا ہے، قیامت کے دن لوگ بڑی بڑی 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ جو مقرب ہیں، صرف ان کی نیکیاں یا ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، یہ جنت والے ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں اللہ ان کو داخل فرما دیں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم ان کی مہمان نوازی میدان معاشر ہی سے شروع ہو جائے گی، بلکہ میدان معاشر تو وہ سلسلہ ہے کہ دنیا کے سامنے سب سلسلے آ جائیں گے، ان کے مرتے ہی ان کی مہمان نوازی شروع ہو جاتی ہے کہ حضور کا ارشاد ہے، من ماتا فقد قامت قیامتہ جو مر گیا تو بس اس کی قیامت برپا ہو چکی۔ تو ان کے چہرے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اور سورہ عبس میں خصوصی طور پر اللہ نے فرمایا ووجوہ کہ اس سے پہلے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ تر و تازہ ہوں گے، ضاحکۃ ہنسنے والے، مستبشرہ خوش و خرم،
نہ اندر ٹینشن، نہ باہر ٹینشن، نہ کوئی گھبراہٹ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزن۔ یہ تو جنتی ہیں، مقرب ہے تب وہ بہت اونچی شانوں والے، مقرب نہیں اگر ان کی نیکیاں زیادہ ہیں تو پھر بھی وہ کامیاب۔ دوسرا گروہ وہ کہ جو جہنمی ہے، اور جہنمی وہ کہ جو عارضی جہنمی ہے، سزا پانے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے کہ ان کی نیکیاں کم ہو گئیں اور گناہ زیادہ ہو گئی، یا صرف گناہ ہے، کافر ہیں، مشرک ہیں، یا جو بھی، یقیناً وہ بھی اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ سورہ عبس میں اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی اور ان کے چہرے گرد آلود ہوں گے، بکھلے باروں والے، انتہائی پریشان حال یہ کافر ہوں گے، فاجر ہوں گے۔ تیسرا گروہ جس کو ہم نے پڑھا کہ وہ ہوں گے جو اعراف پر ہوں گے، ایک بلندی پر ہوں گے۔ اس کی تفصیل پہلے بیان ہوئی ہے۔ عام تفسیر جو علماء بیان کرتے ہیں جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو گئی۔ یہاں اس سورہ مبارکہ کا نام ہی سورۃ الاعراف ہے۔ آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے بارے میں فرمایا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جنت میں ابھی تک داخل نہیں ہوں گے، لیکن ان کو امید ہوگی کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ کچھ خطاب کریں گے جہنمیوں کو۔ یہاں ارشاد ہے وَنَادَا، اور وہ پکاریں گے، اصحاب الاعراف، اعراف والے، رجالاً، کچھ لوگوں کو، یعرفون، کہ وہ اعراف والے پہچان لیں گے، ہم ان لوگوں کو، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے، اور وہ کہیں گے قالوا ما اغنا عنکم جمعکم، تمہیں کام نہ آئے تمہارے لشکر، تمہاری جمیعت، تمہاری اکثریت، وما کنتم تستکبرون، اور وہ کچھ جو تم تکبر کیا کرتے تھے، تم کہتے تھے ہم کثرت سے، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، افراد کے لحاظ سے بھی زیادہ ہیں، ہم اولاد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے۔ یہ نہیں کہ صرف مکہ والے کہتے تھے، اب بھی لوگ دیکھیں نا جن کے پاس اکثریت ہے ان کو کتنا غرور گھمنڈ ہوتا ہے، جن کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے ان کو دیکھیں ان کو کتنا غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے۔ یہ حب جاہ اور حب مال کا نشہ ایسا ہے کہ انسان دوسروں کو غلاظت کا ڈھیر بھی نہیں سمجھتا۔ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کو وہ گندگی کٹر کا کیڑا بھی بعض لوگ نہیں سمجھتے، ان کے ذہنوں میں اتنی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اتنا غرور اور اکڑ اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ان سے اعراف والے کہیں گے وہ جو تمہاری جمعیت تھی وہ تمہیں کام نہیں آئی، اور جو تم ڈینگے مارا کرتے تھے اس زمانے میں، اس وقت تو تم آزاد تھے، بڑے غرور تکبر لوگوں کو حقیر و ذلیل جانتے تھے، تو وہ تکبر تمہیں کام نہ آیا۔ اہؤلاء الذین، کیا یہ وہ لوگ ہیں، جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے وہ، اقسمتم، تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، اللہ ان کو اپنی رحمت نہیں دے گا، کبھی بھی اللہ کی رحمت میں جنت میں نہیں جا سکتے، کبھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ عام طور پر نہیں کہتے تھے، قسمیں اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ کبھی یہ کامیاب نہیں ہوں گے، اللہ کی رحمت انہیں نہیں ملے گی۔ اور وہ ساتھ یوں کہتے تھے، دیکھو رحمت تو ہمارے پاس ہے اللہ کی، ہمارے پاس گھر ہیں، سرداری ہے، دنیا کی ساری چیزیں ہیں، آسودگیاں، لوگ ہمارے ساتھ ہیں سب، لہٰذا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تفصیل پڑھ لی ہے، اللہ فرماتا ہے اچھا ہو یا برا ہو کہ ہم ان کو ان کی دنیا پوری پوری دے دیتے ہیں۔ بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے، اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اس کی روزی اتنی ہے۔ یہ ایک اٹل سلسلہ ہوتا ہے، دنیا بالمقدر ہے، بالمشقت نہیں، اور دین جو ہے وہ بالمشقت ہے، اور جتنا کوئی مانگے گا، جتنے جس میں طلب ہوگی، اللہ تعالیٰ جل شانہ دین اس کو عطا فرمائے۔ بہت امیر آدمی ہے، اس کا بیٹا بھی امیر ہوگا، وارث ہے اس کا، لیکن بہت بڑا ولی آدمی ہے، بہت بڑا نیک آدمی ہے، ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا بھی آگے بہت نیک بڑا عالم نکل جائے، بہت وہ دین میں بہت آگے نکل، اس کو کوشش اپنی کرنی پڑے گی، محنت اس کو اپنی کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال تو وہ قسمیں اٹھا کے کہا کرتے تھے ان کو رحمت نہیں ملے گی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے، ابو جہل اور شیبہ، عتبہ، ولید بن مغیرہ، اس طرح کی قسمیں اٹھایا کرتے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حباب بن ارت، صہیب رومی اور دیگر جتنے بھی صحابہ، غریب صحابہ اکرام، ان کے بارے میں۔ تو دیکھو وہ کہیں گے ادخلوا الجنہ، ان سے تو یوں کہا گیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، نہ تم پر خوف ہوگا، ولا انتم تحزنون، نہ تم غمزدہ ہوگے۔ تو بہرحال یہ احساس دلانے کے لیے یہ سچی گھاٹی اللہ نے میرے آپ کے سامنے کھول دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی ہم اپنی اکثریت کی وجہ سے
یا ان نعمتوں کی وجہ سے جو اللہ نے مجھے آپ کو دی ہیں اور کسی دوسرے کو نہیں دی، ان کی وجہ سے ہم کبھی بھی غرور نہ کریں، تکبر نہ کریں۔ اس میں غرور اور تکبر کی اور اکثریت کی وجہ سے گھمنڈ کی زبردست جو ہے مذمت بیان کی گئی۔ تیسری آیت کریمہ میں ارشاد ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، دوزخ والے جہنمی پکاریں گے، آواز دیں گے، اصحاب الجنت، جنت والوں کو، ان افیضوا، کہ ہم تو ناکام ہو گئے اور ہم اللہ کے عذاب میں، اللہ کے غصے میں جا چکے ہیں، ہماری ایک گزارش ہے جنت والو، ان افیضوا علینا، تم انڈھیل دو ہم پر، من الماء، کچھ پانی، تم بڑی آسودگی میں ہو، بڑے مزے میں ہو، کچھ پانی ہمارے اوپر ڈال دو کہ اس آگ سے ہمیں کچھ سکون مل سکے، کوئی آرام مل سکے، او مما، یا اس میں سے ہمیں کچھ دے دو، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا، جنتی نعمتوں میں سے کچھ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، تاکہ ہمیں کچھ آرام ہو، سکون۔ قالو، جنتی جواب دیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ، حرمہما، اس نے حرام قرار دے دیا ان دونوں چیزوں کو، کھانے کی چیزیں ہوں، پینے کی چیزیں ہوں، اللہ نے حرام قرار دے دی ہیں، علی الکافرین، کافروں پر، جہنمیوں پر یہ نعمتیں ان کو میسر نہیں آ سکتی۔ کون سے کافر؟ الذین اتخذوا، وہ جنہوں نے بنا لیا، دینہم، اپنے دین کو، لہواً، کھیل، ولعباً، و تماشا، وغرتہم، اور ان کو دھوکے میں مبتلا کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں۔ تو فالیوم، آج کے دن یعنی قیامت کے دن، ننساہم، ہم نے انہیں بلا دیا، کما نسو، جیسا کہ انہوں نے بلا دیا تھا، لقاء یومہم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو، وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جو ہماری آیتوں کے ساتھ انکار کیا کرتے تھے۔ کافر تو اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے قانون کو تسلیم ہی نہیں کرتا، مانتا ہی نہیں۔ لیکن کافروں کی ایک برائی یہاں پر یہ بیان کی گئی ہے، انہوں نے اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا دیا۔ کافر تو بناتا ہی بناتا ہے، وہ تو ہمیں غلط سمجھتا ہے، لیکن ظاہراً جو کام شر کے، شیطانی کے، مذاق کے، طنز کے وہ کر رہے ہیں، ہنسی اڑانے کے، آج کا مسلمان بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے سورۃ الاخلاق، سورۃ الحجرات کا دوسرا رکوع پڑھیے، اللہ نے مردوں کو علیحدہ خطاب کیا، عورتوں کو علیحدہ خطاب کیا، کیونکہ یہ برائی جہاں مردوں کے اندر پائی جاتی ہے، عورتوں کے اندر مردوں کی نسبت سے بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ، کوئی فرد کسی فرد کے ساتھ، کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ مذاق نہ کرے، ہنسی اڑانا۔ ایک ہے مزاح کے ساتھ، وہ خوش طبعی کو کہا جاتا ہے۔ مزاح کا کیا معنی ہے؟ خوش طبعی۔ خوش طبعی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بعض مواقع پہ خوش طبعی فرمائی ہے، اس میں دوسرے کی حقارت نہیں ہوتی، دوسرے کی ذلت نہیں ہوتی، دوسرے کے ساتھ ہنسی اڑانا اور اس کو ذلیل کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ خوش طبعی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ انبیاء کی بھی بعض اوقات عادت شریفہ رہی ہے کہ وہ یوں کر دیا کرتے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ۔ جہاں تک مذاق، قاف، موٹے قاف کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس میں دوسرے کے ساتھ ہنسی اڑائی جاتی ہے، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت المذاق یجلب العداوہ، جو آدمی مذاق کی کثرت کرے گا تو یہ اس کو مذاق کی کثرت جو ہے وہ دشمنی تک لے جائے گی۔ شروع میں اچھا لگتا ہے، بندہ پھر تھوڑا ناراض ہوتا ہے، اور ناراض، بعض اوقات دور تک بات چلی جاتی۔ نہ بڑھاؤ آپس میں الفت زیادہ، مبادہ کہ ہو جائے نفرت زیادہ، اس کی بھی ایک حد ہے، محبت کی بھی ایک حد ہے، مزاح اس کی بھی حد ہے۔ مذاق وہ تو ہے ہی گناہ کبیر ہے، اس سے ہمارے لیے بچنا ضروری ہے۔ مردوں کو خطاب کیا، اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ مذاق نہ کریں۔ ممکن ہے کہ جن کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے ہاں بہتر، کیونکہ تم مذاق اڑا رہے ہو دوسرے کی آنکھ کے ساتھ، اس کی عقل کے ساتھ، اس کی آواز کے ساتھ، اس کے قد و قامت کے ساتھ، اس کی غربت کے ساتھ، اس کے کپڑوں کے ساتھ، یا اور صلاحیتوں کے ساتھ، اور یہ سب کچھ اللہ کے دین سے ہے کہ اس کوئی عقل مند ہے، اس نے درخواست نہیں لکھی کہ میں بڑا ذہین و فتین ہوں، میرا بڑا دماغ ہو۔ اللہ نے اس کو دماغ اچھا دیا ہے تو اللہ کے چاہنے سے اس کا اچھا دماغ ہے۔ بیچارہ کوئی کمزور دماغ والا ہے تو وہ اللہ کی پیدائش سے ایسا ہے، جو صحت مند ہے اللہ کی پیدائش سے ایسا ہے، کمزور آدمی اللہ کی پیدائش سے ایسا ہے۔
جو بیچارہ اپاج اور معذور ہے، اس کے جسم کے اندر خرابی فطور ہے، وہ اللہ کے بنانے سے ایسے۔ اس بلڈنگ کے ساتھ اگر ہم مذاق اڑائیں تو حقیقتاً بلڈنگ کے ساتھ نہیں ہے، جس نے بلڈنگ بنائی ہے نا تو اس کے ساتھ مذاق ہے یہ، ہنسی اس کے ساتھ کہ اس بنانے والے نے یہ غلط کام کیا، صحیح نہیں بنائی، درست نہیں بنائی۔ بالکل اسی طرح گویا کہ ہم جو مذاق کر رہے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر خصوصاً بعض ذہن کے کمزور ہیں، جسم کے کمزور ہیں، صلاحیتوں کے کمزور ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرنا، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے کہ میں اس میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالوں، تو پھر بوڑھے جوان سبھی اپنا پورا حصہ ڈالتے ہیں۔ یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، یقیناً یہ بہت برا ہے۔ بعض نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لو سخرت بالکلب لاکون ان یکون لخشیت ان یکون کلبا، اگر میں کتے کے ساتھ مذاق اڑاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ میں کتا نہ ہو جاؤں، اس جیسی صفتیں میرے اندر پیدا نہ ہو جائیں، یا اس جیسی میری شکل پیدا نہ ہو جائے۔ تو وہ تو اتنا ڈرتے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ عام طور پر بھی یہ گناہ کبیر ہے، لیکن دین کے معاملات میں یہ عام اور ضروری بات ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ نیٹ کا دور ہے، فیس بک اور پھر کیا سلسلے ہیں، مختلف ایپ ہیں، اس میں اذان کے ساتھ مذاق کے ساتھ اب فرقوں کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، دلیل کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم مذاق کے ان کی اذان کے ساتھ مذاق شروع کر دیں، ان کی نماز کے ساتھ مذاق شروع کر دیں، ان کے کسی عمل کے ساتھ مذاق اس انداز سے کہ اس عمل کی ہم زیرو کر دیں، تماشا بنا دیں، ہنسی اڑائیں، کسی طور پر مناسب نہیں۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، اس کا اہتمام فرمائیں، اپنی ذاتی اعتبار سے، دوست احباب کے اعتبار سے اس سلسلہ میں اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ قطعاً اس سلسلے میں کچھ نہیں، بلکہ وہاں ہم اصلاح کی کوشش کریں، اچھے کمنٹس کے ساتھ، اچھی رائے کے ساتھ، اور جو غلط ہے اس کو ہم درست کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا فریض ہے کہ من کان منکم منکرا فلیغیروا بیدہ، جو برائی کو دیکھے ہاتھ سے تبدیل کر سکے تبدیل کرے، فإن لم یستطع فبلسانہ، نہیں زبان سے کر سکتا ہے، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے کرے۔ تیسرا درجہ یہ ہے اگر اتنی بھی طاقت نہیں، فبقلبہ، دل سے اس کو برا جانے، جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، نہ میں ہاتھ استعمال کر سکتا ہوں، نہ زبان سے میری یہاں اصلاح کی کوئی شکل ہو سکتی ہے، تو دل میں برا جانتا ہوں جو کچھ ہوا غلط ہوا۔ وذالک اضعف الایمان، فرمایا یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اور حضور نے اس میں یہ بھی فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اگر کسی آدمی کے دل میں برائی دیکھ کے اتنا بھی نہ آئے کہ یہ برا ہے غلط ہے، تو فرمایا اس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ لہٰذا دین کی باتوں کے ساتھ مذاق، فرض واجب کے ساتھ، حقوق اللہ حقوق العباد کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، شعائر اللہ کے ساتھ مذاق، بندہ گناہگار تو ہوتا ہی ہوتا ہے، علماء کے نزدیک وہ مسلمان بھی نہیں رہتا۔ اب یہ نہیں ہے کہ میرا نام شمس الرحمان ہے تو میں چاہے جو کچھ کرتا رہوں تو میں رحمان کا سورج ہی رہوں گا، نہیں۔ عبداللہ ہے تو عبداللہ ہی رہے گا، عبدالصبور ہے تو عبدالصبور ہی رہے گا، نہیں۔ حضور نے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ حضور نے فرمایا لا یأتین علی الناس زمان، لوگوں پر یقیناً ایسا زمانہ آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسم، صرف نام باقی رہ جائے گا اسلام سے، کام کچھ بھی نہیں ہے، نام ہے بس، اسلامی لسٹوں میں نام ہے، والد بھی بس جہاں وہ مذہب کی بات آتی ہے خانے میں لکھ دیا جاتا ہے مسلمان ہے، باقی نہ عقیدہ ہے، نہ عمل ہے، نہ کسی سلسلے کا پتہ نہیں رہے گا اسلام سے مگر صرف اس کا نام۔ ولا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا مگر صرف قرآن پاک کے الفاظ۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں بڑی عالی شان ہوں گی، بڑی بڑی مسجدیں، خوبصورت عمدہ کام کیا ہوا بڑی بڑی مساجد ہوں گی، وہی خراب من الہدیٰ، لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں، وہاں ہدایت کی بات نہیں ہے، وہاں کفر کی بات ہے، شرک کی بات ہے، دنیا کی بات ہے، مفاد کی بات ہے، جھگڑے کی بات ہے، اور پھر جو بھی نافرمانی کے سلسلے۔ حضور نے پھر اسپیشلی فرمایا ہمارے لوگوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، ان کے علماء آسمان کے نیچے سب سے شریر ترین ہوں گے۔ لوگ تو شریر ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن ان کے لیڈر جو علماء ہوں گے وہ سب سے شدید ترین ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، انہی سے فتنے نکلیں گے، انہی میں لوٹیں گے، شر یہی شروع کریں گے، پھر اسی پہ پانی ڈال کے اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرما دے۔ اس میں یہاں خصوصاً دین کو ہم نے کھیل تماشا نہیں بنانا، صرف دنیا اور دنیا کے دھوکے میں کہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے تو اللہ مجھ سے راضی ہے، یہ سلسلے
فرمایا کسی طور پر بھی معتبر نہیں، تم نے آخرت کو یاد رکھتے ہوئے فرض واجب کا اہتمام کرنا ہے، عقیدہ درست رکھنا ہے، عبادات میں کوشش سے اپنی عبادتیں ٹھیک کرنی ہیں، معاملات ٹھیک کرنے ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کا یقین اور عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔